السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، اگست کا مہینہ ہے۔ مسلمانان اور اقوام بر صغیر ہند و پاک کے لوگ اس مہینے کے اندر آزادی کا جشن مناتے ہیں، جشن آزادی مناتے ہیں اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر کہ آج سے 75-76 سال پہلے بر صغیر کے لوگوں کو سامراج سے اور انگریز سے اور اس کی حکومت سے نجات ملی اور آزادی حاصل ہوئی۔ ہم بات کریں گے اپنے اس آزادی کے پوائنٹ آف ویو کو اسلام کے نقطہ نگاہ سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ وہ وقت یاد کرو جب تم کمزور تھے، زمین کے اندر بے بس تھے، لاچار تھے، کمزور تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، لوگ تم پر ظلم و زیادتی کر لیں گے، لوگ تم پر جو ہے وہ ہر قسم کا ستم روا کر لیں گے۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں اس موقع کے ساتھ، اگست 1947 میں جب اللہ رب العالمین نے ہمیں غلامی سے آزادی عطا فرمائی، اب اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی رہنمائی اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور کہ جب ہم ان لوگوں کو ان مکناہم فی الارض زمین کے اندر تمکین، مکان، جگہ، کوئی ہم انہیں خطہ عطا کرتے ہیں تو یہ اس کے شکرانے کے طور پہ کیا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اقامت نماز، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اقامت دین کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریز سے آزادی کے بعد پھر اس خطے کے بر صغیر کے ہندوستان کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، جن میں سے ٹکڑا مسلم اکثریتی علاقہ اس نام پر حاصل کیا جاتا ہے کہ انگریز سے تو ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمیں ایک ایسا زمین کا ایک ایسا قطعہ، ایک ایسا خطہ ارضی، ایک ایسا ٹکڑا ہمیں چاہیے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے اوپر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس وعدے کے ساتھ، اس بنیاد پر، اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ایک خطہ ارضی حاصل کیا گیا، کوشش کی گئی، جد و جہد کی گئی، اس راستے میں قربانیاں بھی پیش کی گئیں، اور ہجرت کے وقت جو ظلم و ستم ہوا، جو قتل و غارت گری ہوئی، جو مختلف علاقوں میں فسادات ہوئے،
وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور آپ سب اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے اس خطہ ارضی کے اندر اقامت دین، اس کی ہمیں ایک ذرہ برابر رمق نظر نہیں آتی، ذرہ برابر بھی رمق نہیں، اور اس کے مختلف اسباب ہیں، اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان وہ خطہ جو تقسیم کے بعد ہندوستان بھارت انڈیا کہلایا، اور وہاں کے مسلمان جو وہاں پر رہ گئے نہ آ سکے، اور ظاہر ہے کہ ایک ملک میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، جتنی آبادی اس وقت پاکستان کی اتنی انڈیا اور ہندوستان کی، بھارت کی آبادی، تو اس امید پر کہ یہ پاکستان بن جانے کے بعد وہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کے پشتیبان بنیں گے، ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے، ان کے دامے درمے سخنے ان کی مدد کریں گے، لیکن آج یہ بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور آج ہندوستان کے مسلمان بھی جو مذہبی تعصب کا شکار ہیں، اور دن بدن وہاں پر ان کی زندگی بھی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ میرا موضوع پہ بات کرنے کا مقصد ہرگز کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا حالات کی عکاسی کرنی ہے، اور دراصل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مایوس اور مایوس کن حالات، اور مایوسی میں امید کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور امید کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے جتنی کوشش انسانی بس کے اندر ہو وہ کی جانی چاہیے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے رہنے والے لوگ ہوں، عمومی طور پہ ایک مایوسی پھیل چکی۔ پاکستان میں وہاں کے معاشی حالات، مہنگائی، امن و امان کا بگاڑ، نظام حکومت کی ابتری انتشار، دن بدن حالات گراوٹ کی طرف۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا الگ ایک مسئلہ ہے، حالات تو جو بھی ہوں معاشی طور پر، لیکن اس کے علاوہ وہاں پر مسلمانوں کا آزادی کے ساتھ جینا، اپنے شعائر کے اوپر، اسلام کے اوپر عمل کرنا، دن بدن وہ مشکل اور تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ مایوسی وہاں پر بھی ہے، اس کی نوعیت کچھ اور انداز کی ہے، مایوسی یہاں پر بھی ہے، اس کی نوعیت کچھ اور انداز کی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور موت اور حیات کی تخلیق اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمائی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ آزما سکے کہ کون اعمال کے لحاظ سے بہتر۔ ایک سلسلہ بنایا ہے نا کہ انسان کو زندگی دیتا ہے، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم دیتا ہے، اور وہ اپنا وقت گزارنے کے بعد انسان موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ٹائم پیریڈ جو زندگی کا دیا ہے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا کہ ہم نے یہ جو تمہیں زندگی دی اور اس کے ساتھ منسلک نعمتیں دی، بتاؤ کہ اس زندگی کے اندر تم نے ہماری عبادت کے لیے کیا کیا، تم نے کون سے اعمال وہ کیے جو ہماری رضا کے لیے تھے، یا وہ اعمال کیے جو شیطان کی رضا کے لیے تھے۔ تو انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر خوشیاں بھی ہیں، مسرتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، اسی طریقے سے ابتلائیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور دکھ بھی ہیں اور غم بھی ہیں۔ اب جو لوگ ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں وہ یہ دکھ اور سکھ کے لمحات کو ہنسی خوشی برداشت بھی کر لیتے ہیں اور گزار بھی لیتے ہیں۔ جب کوئی خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب کوئی غم ملتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ایمان سے محروم ہوتا ہے وہ خوشی کے لمحات سے تو خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، نعمتوں کو خوب انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگیوں میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی پھر
رحمت کا انکار کرتے ہیں اور اس سے شکوہ کناں ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تو کوئی خوشی کا لمحہ ہے ہی نہیں. جیسا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم اور جنت کی سیر کی اور میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ عورتوں کی کثرت دیکھی. تو پوچھا گیا اس کا سبب کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا سبب ناشکری، کہ عورتوں کے اندر ناشکری کا عنصر مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، کہ ان کا خاوند ساری زندگی ان کے ساتھ بھلائی کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرے، لیکن جب کسی موقع پر کوئی کمی واقع ہو جائے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں پائی. تو ایمان سے محروم لوگ بھی پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو وہ پھر اللہ کی ساری نعمتوں کو، اس کے احسانات کو بھلا بیٹھتے ہیں اور ان پریشانیوں میں اور دکھوں میں پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر آخرت کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بدتر بنا لیتے ہیں. میرے عزیزان من، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آج کے اس دور سے، جیسا کہ میں نے نقشہ کھینچا ہے، تو مایوسی ہی مایوسی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے شکوہ کر رہا ہے اور لوگ اپنے مستقبل کو شدید خطرات کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بہترین امت ہیں. اور ایسے موقعوں پر اسلام ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس اسلام کی اس رہنمائی اور تعلیمات کی روشنی میں ہمیں مایوسیوں سے چھٹکارا پانا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت سے لا علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی بے پایاں اور بے کرا ہیں، اس کے کتنے احسانات ہیں، کتنے انعامات ہیں. جب وہ اس سے لا علم ہوتا ہے تو پھر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ نا امیدی کا شکار، مایوسی کا شکار آ جاتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک وہ قادر مطلق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جسے کسی بھی کام کے لیے صرف لفظ کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے. اگر وہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے تو نجات دینے والی بھی تو وہی ذات. انسان کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر آج میں یا میرا ملک کسی آزمائش سے، کسی مصیبت سے اور کسی پریشانی سے دوچار ہے تو اپنے رب سے اچھی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرنی چاہیے کہ وہی اس پریشانی سے ہمیں نکالے گا، وہی اس آزمائش سے ہمیں نکالے گا. جہاں آزمائش اور پریشانیاں آ گئی ہیں تو وہاں وہ ذات موجود ہے جو اس سے ہمیں نکالنے والی. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان اور اچھی امید بندے کو رکھنی چاہیے. یہ ایک مومن کا وصف امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہے، وہ کہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے بندہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اور اچھا گمان اپنے رب سے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نے تمام عالم کو اپنی لپیٹ میں اور اپنے احاطے میں اس کو لپیٹ رکھا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں پر محیط. سورہ اعراف آیت نمبر 156 فرمایا کہ میری رحمت وہ تمام چیزوں پر محیط ہے. اور آپ نے تو یہ بات پہلے بھی سن رکھی ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے جن میں سے ایک حصہ اس نے ماں کو عطا کیا، 99 اس سے اس کے پاس. تو ماں کتنی شفیق اور مہربان ہوتی ہے اپنی اولاد پر، جس کا مشاہدہ دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کتنی مہربان ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. تو کیوں ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوں، اس کی قدرتوں سے اور اس کی رحمتوں سے اور اس کی شفقتوں سے ہم کیوں مایوس ہوں، جب وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ محبت کرنے والا اپنی مخلوق کے ساتھ، 70 ماؤں سے زیادہ. تو ماں تو دیکھیے کہ ماں کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت کی ہمیشہ بندے کو امید ہونی چاہیے. تو جو بھی بندہ پریشان ہو، مصیبت زدہ، اسے چاہیے کہ اللہ کی وسعت رحمت پر کامل یقین رکھے
اور اس رحمت کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ دوسری چیز مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے خوف میں بھی اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص گناہ کر دیتا ہے اور بڑا گناہ کر لیتا ہے۔ اب بڑا گناہ کر لینے کے بعد اس کے دل کے اندر جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، گناہ کا اس کو احساس ہوتا ہے، وہ پشیمان ہوتا ہے، اپنے اس گناہ سے تائب ہونا چاہتا ہے، لیکن اپنے گناہ کی شدت کی وجہ سے اللہ کا خوف اس پر اتنا غالب آتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو چکے۔ جیسا آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا بنی اسرائیل میں، ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، اور وہ آخر اس کے اندر جب احساس جاگتا ہے، ندامت، پھر وہ کسی کے پاس آتا ہے اور مسئلہ پوچھتا ہے، تو بالکل انسان مایوس نہ ہو، کتنا ہی بڑا اس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے بخشش کی، توبہ کی، استغفار کی اور رحمت کی امید کرنی چاہیے۔ اسی موقع پر امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص اسے اللہ کا اس قدر خوف نہیں کھانا چاہیے کہ خوف کی شدت اسے مایوسی میں مبتلا کر اور اللہ کی رحمت سے نا امید بنا دے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسا خوف یہ ناپسندیدہ۔ وہ فرماتے ہیں امام ابن قیم کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، خوف الہی کی حد یہ ہے، لمٹ یہ ہے کہ وہ تمہیں گناہ کے ارتکاب سے روکے، یعنی اللہ کا خوف تمہارے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ تم گناہ سے رک جاؤ، اس سے آگے خوف بڑھنا نہیں چاہیے کہ بندہ بالکل ہی مایوس ہو جائے کہ اب تو میں اتنا گناہ کر چکا ہوں، اب اللہ کی رحمت مجھے حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی بخشش مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسا خوف جو انسان کو مایوسی میں مبتلا کر دے، دراصل وہ اللہ کی رحمت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے مایوس لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کے ساتھ مجلس اور صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں جو معاشرے کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں، جو ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو امید دلاتے ہیں، جو انسان کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، علماء ربانی ہیں جو اپنے صحیح منہج اور قرآن و سنت کی روشنی میں انسانوں کو مایوسیوں سے روشنیوں کی طرف، امید کی کرنوں کی طرف انسان کو لے کر آتے ہیں اور نا امیدی ان کی ختم کرتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس سے اپنے رب پر بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا بھی، یہ میری مصیبت دور ہو جائے گی، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کیس میں، کسی پریشانی میں، یا کسی اور آزمائش میں مبتلا ہے، لیکن پھر ایسے لوگوں کی صحبت اسے میسر آ جاتی ہے جو مایوسی پھیلانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا وہ ذکر کم کرتے ہیں، اس کے غیظ و غضب کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف مثالیں ہمارے معاشرے میں بکھری پڑی ہیں۔ بعض اوقات کسی بندے کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، کسی بھی وجہ سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا ویسے ہی اللہ کی طرف سے اس کا معاملہ کچھ لیٹ ہوتا ہے، تو اس کے ارد و گرد میں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینے والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی چھوڑو، آؤ چلتے ہیں فلاں دربار کے اوپر، فلاں مزار کے اوپر، فلاں عامل صاحب کے پاس، فلاں پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، بڑے کرنی والے ہیں۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کی رحمت سے اور اس کی قدرت سے مایوس کر کے اس کو زمین والے ان جھوٹے پیروں اور ان جھوٹے عاملوں کے پاس اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ چلو فلاں کے پاس کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی نظر و نیاز مانو، کچھ ان کی خدمت کرو تو وہ مہربان ہو جائیں گے، تمہارے لیے فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ بنا دیں گے اور تمہارے اوپر بھی رحمت ہو جائے گی، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آتی ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا ہے، مایوس نہیں ہے، کئی سال ہو گئے اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن وہ ایسے کوئی ہیلا نہیں اپنانا چاہتا جو اسے ایمان اور توحید سے شرک اور کفر کی طرف لے جائے، لیکن معاشرہ اس کو اس پر بات پر مجبور کرتا ہے۔ اور بعض اوقات کمزور ایمان کے لوگ پھسل بھی جاتے ہیں، ہاں یار اتنے سال ہو گئے، اللہ کی رحمت سے امید تو لگائی ہوئی تھی، ابھی تک کوئی رحمت ہوئی نہیں، کوئی بچہ ہے بچی کا معاملہ ہوا نہیں، چلو ان کو بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔
اسی طریقے سے یعنی ایسے لوگوں کی صحبت سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے جو انسان کو مایوس کرنے والے ہوں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہوں، اور اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف اس کو جوڑنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بندے کا ایمان بھی اور اس کا مال بھی خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ لوگ پھر ایسی جگہوں پہ جا کر اپنے ایمان کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبر کی کمی یہ بھی انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتی۔ اگر انسان دکھ تکلیف اور مصائب کے اوپر صبر کرے تو یہ صبر انسان کے اندر امید کی کرن کو روشن رکھتا ہے اور اس کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ صابر انسان اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی نا امید ہوتا ہے، لیکن جب انسان صبر کا پیمانہ چھوڑ دیتا ہے اور جلد بازی میں پڑ جاتا ہے تو یہ جلد بازی انسان کو پھر اس کے اندر نا امیدی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے منع کیا گیا۔ ہم لوگ بڑے جلد باز لوگ ہیں، ہر معاملے کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی سے منع کیا گیا، بلکہ بعض جگہ پر آیا کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان جب وہ دعا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہ، دعا کرنے کے فوراً بعد اس کے رزلٹ کا انتظار کرنے لگے اور پھر اس بات پر جلدی کیوں نہیں قبول۔ اس لیے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے، بس یہ کہ جلد بازی سے کام نہیں، اخلاص کے ساتھ، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے انسان دعا کرے، ضرور بھی ضرور انسان کی دعا قبول ہوتی۔ اور آپ نے وہ تو سنا کہ قبولیت دعا کے 3 مراتب، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، بس انسان کو اللہ پر اپنا اعتماد، بھروسہ، یقین اور ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ پر بندے کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور میری دعا کو قبول کرے۔ مایوسی کی ایک اور بہت بڑی وجہ انسان کا دنیا میں حد سے زیادہ دل لگا لینا، دنیا کے اندر کھب جانا اور دنیا میں کھو جانا اور دنیا میں غرق ہو جانا اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا۔ پھر دنیا میں تھوڑے سے نقصان سے وہ انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر بہت زیادہ غرق ہو جاتا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ مان لیتا ہے، دنیا کے مال و منال سے، دنیا کی راحتوں سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کے انعام سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، تو اسے پھر راحت طلبی اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ زندگی میں لگژریز کا چاہت اور طلبگار بن جاتا ہے، اسے زندگی میں صرف نعمتیں ہی چاہیے ہوتی۔ ایسے بندے کی زندگی میں جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے، جب کوئی اس کی زندگی میں کوئی جو ہے وہ اسپیڈ بریکر آتا ہے، کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ الناس رحمتاً فرحوا بها وان تصبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا هم یقنطون، کہ جب ہم ایسے لوگوں کو اپنی رحمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، بڑے فرحان ہو جاتے ہیں، بڑے مسرت اور شادمانی کے ڈنکے بجاتے ہیں، لیکن جب انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اذا هم یقنطون، اچانک سے وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ دل اور دنیا سے بہت زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے، بندے کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، آخرت پہ بھی اس کی نظر ہونی چاہیے، اور بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، 60 سال 65 سال، جس میں سے کچھ بچپن، کچھ لڑکپن، ناسمجھی میں گزر گئے، کچھ آگے بڑھاپے میں، اصل جوانی اور ہوش کا وقت تو بہت ہی تھوڑا ہے، 20 22 25 30 سال۔ تو اس تھوڑی سی مختصر زندگی کے لیے میں اپنی آخرت کی دائمی ہمیشہ کی زندگی کو کیوں قربان کروں؟ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، جیسے کیسے بادشاہ کی بھی گزر جاتی، فقیر کی بھی، امیر کی بھی، غریب کی بھی۔ اصل بندے کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری آخرت سنور جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کو بہتر بناتے بناتے، دنیا کو سنوارتے سنوارتے
ہے جس بندے کے دل میں آخرت اور دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہو جائے، ایسا شخص کامیاب و کامران ہے۔ اور اگر ایسے شخص کو دنیا میں کوئی پریشانی آ بھی جائے، کوئی مصیبت آ بھی جائے، تو وہ اس کی اتنی فکر نہیں کرتا، اس کی اتنی ٹینشن نہیں لیتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا یہ ایک مسافر خانے کی طرح ہے، یہ دنیا ایک سفر کی طرح ہے۔ اگر سفر کے دوران انسان کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے، وہ یہ سوچ کر صبر کر لیتا، یار منزل تو پہنچ کر آرام مل جائے گا، سفر کی پریشانی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں سفر ہے ننگ ہی جائے گا، ہیں تو یہ زندگی کا سفر بھی گزر ہی جائے گا، تھوڑی دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، لیکن آخرت میں تو راحت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ جو نقطہ اور یہ جو پوائنٹ ہے اور یہ جو فکر ہے انسان کی کہ میں اپنی آخرت کو سنوار لوں، ایسا بندہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں۔ اگر اس کے پر کوئی آزمائش آ بھی جائے، کوئی مصیبت آ بھی جائے، اس کی زندگی میں کوئی گھاٹا اور نقصان آ بھی جائے، وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ یار دنیا ہے گزر جائے گی، چند روزہ زندگی ہے آخر گزر جائے گی، بڑوں کی بھی گزر گئی، بادشاہوں کی بھی گزر گئی، ہماری بھی گزر جائے گی، آخرت تو بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسری خوشخبری اہل ایمان کے لیے یہ بھی ہے، حدیث رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امر المؤمن عجیب یعجب الامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کے اجر اور ثواب اور درجات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی سے دکھ اور تکلیف پہنچتی تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ صبر بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا جو ہے وہ سبب بن جاتا۔ اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے مومن کو اور اس پر وہ اس تکلیف پر آزمائش پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس میں اس کے آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر انسان، ویسے بھی حدیث میں آتا کہ غریب جو جنتی ہوگا وہ امیر جنتی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، جو امیر شخص ہوگا وہ تو قیامت کے دن پکڑا ہوا ہوگا، کھڑا ہوا ہوگا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دے رہا ہوگا۔ جو غریب ہوگا، جس نے دنیا دکھ تکلیف میں گزاری ہوگی، وہ تو بغیر ٹکٹ کے جنت میں جا رہا ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں، اس کے پاس دینے کے لیے حساب کتاب دینے کے لیے اس کے پاس ہوگا کیا؟ اگر آپ آج ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے رتبے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑا بڑا مال ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑا پروٹوکول ہے، تو بھائیو ان کا حساب بھی تو مشکل ہے، ان کو تو ایک ایک چیز کا پھر حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، بتا اس نعمت کا کیا کیا۔ اور جس بندے سے اللہ نے پوچھ لیا، حساب مانگ لیا، تو حساب میرے بھائیوں بڑا مشکل ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی ایسی نعمت ہی نہیں ہے جس کا حساب دینا پڑے تو پھر اسے کیا ٹینشن ہے۔ تو یہ دنیا سے بہت زیادہ وابستگی، دل لگی لگانا میرے بھائیوں، یہ بھی ایک مایوسی کا سبب ہے۔ اب ان مایوسیوں کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا برا اثر تو یہ ہے کہ یہ نا امیدی اور مایوسی یہ کافر کا شیوا، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ اگر کوئی مومن مایوس ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر شک ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، اس لیے کہ مومن کے اوپر مصیبتوں کے لاکھ پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس کے پائے ثبات اور صبر کے اندر کوئی تغیر اور تزلزل پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں تو صحیح صبر ایوب کو، حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا یوسف محبوب بیٹا، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال، بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، نعمتیں چھن گئیں، گھر بار برباد ہو گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور 1-2 دن 4 دن کی بات نہیں، 18 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، گھر بار کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، ماں باپ کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے دیش کو، گھر والوں کو، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اہل دیتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آزمائش آتی ہے، اسی جوان بیوی کو، شیرخوار بچے کو اس مکہ کی آب و گیا وادی کے اندر اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کیسے کیسے، اور اسی پر بس نہیں، پھر وہی شیرخوار بچہ جب جوان ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم پر ذبح کرو۔ وہ بھائیوں، ان انبیاء کے مقابلے میں ہماری آزمائشیں اور تکلیفیں بہت چھوٹی ہیں۔ ان اشد البلاء علی الانبیاء، کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حسب مراتب تکلیف اور آزمائش دیتا۔ جتنا
بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جتنا ایمان کے اندر پختہ ہوتا ہے، اتنی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹیوں میں اس کو پگھلا کر پختہ کر دیتا۔ تو اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، میں اس کو صبر کے ساتھ برداشت کروں، یہ میرا امتحان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مومن ہوتا ہے اسے سخت سے سخت حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اسے اپنے رب کریم کی وسیع رحمت پر کامل یقین ہوتا ہے، اور وہ نا امیدی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا کہ نا امیدی تو کافروں کا شیوا ہے، گمراہ لوگوں کا شیوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا القوم الضالون، کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور نا امیدی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ تو اس کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، گویا اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، وہ ان آیات کا، احادیث کا تکذیب اور منکر ہے جن میں اللہ کی رحمت کا، وسیع رحمت کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے نا امیدی کفر و شرک اور ہلاکت و ضلالت میں واقع ہونے کا سبب ہے۔ کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید شخص اپنی توحید کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا، وہ بندہ موحد ہے ہی نہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ پھر ایسا شخص جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، پھر وہ اپنے دکھوں کا، دردوں کا درما کفر و شرک کے اڈوں میں تلاشتا ہے۔ میں نے جیسا آپ کو مثال دی نا، اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، پھر لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں چلیے فلانے پیر کو چلیے، فلانی درگاہ تے، فلانی خانقاہ، فلانا عامل، وہ فلانا بڑا بزرگ ہے۔ پھر ایسے ٹھکانوں پر، ایسے درگاہوں پر، ایسی خانقاہوں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اپنا ایمان گنواتا ہے اور اپنا مال بھی گنواتا ہے۔ تو ملنا اسے وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی پھر رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ وہ جاتا ہے ایسی درگاہوں پر، چوکھٹوں پر، اولاد اسے مل جاتی ہے، اولاد اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے فلانے پیر کے پاس گیا تو اس نے، وہ فلانے پیر نے پتر دیتا ہے، دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن نام تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے گڑھوں میں دھکیلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت کرنے سے منع فرمایا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، محمد بن سیرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کا ایک اور نقصان، انسان پھر عبادات میں، اذکار میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں سست ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ پر نا امیدی کے مضر اثرات غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات اعمال اور عبادات کے فوائد سے نا امید ہو کر اللہ کی عبادت سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر بندہ سوچتا اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ، میری تو آزمائش ہی ختم نہیں ہو رہی، میری تو پریشانی ختم نہیں ہو رہی، دعا کرنے کا کیا فائدہ، میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا، میں تو نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گیا۔ یعنی ایک بندے کے اوپر اگر آزمائش لمبی ہو جائے، پھر وہ بعض اوقات شیطان اس کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، تیری ان نمازوں کا، تیری ان نوافل کا، تیری ان دعاؤں کا اور عبادات کا، قرآن کی تلاوتوں کا کیا فائدہ ہوا، تیری تو آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر انسان عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے مایوسی کا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے گناہوں پر مداومت، حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ضلالت اور گمراہی کا گرفتار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب تو میرے لیے توبہ نہیں ہے، وہ مزید گناہوں کے اندر جو ہے وہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، وہ مزید پر گناہوں کی دلدل میں، میرے لیے تو اب توبہ ہے ہی نہیں،
تو پھر وہ مزید گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. مجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، پھر مزید گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو اللہ کے رحمت سے مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کافر لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ نا امیدی کے جو نقصانات، یاس و قنوط میں مبتلا آدمی کی زندگی پر جب مرتب ہوتے ہیں تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. سکون اور اطمینان غارت ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ دل کے اضطراب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی تناؤ، زندگی سے زیادہ موت کی تمنا کرتا ہے. اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ مایوسی کے ان حالات کے اندر اکثر مایوس افراد بعض اوقات خودکشی جیسے بزدلانہ اور حرام کام کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں. پھر نہ ان کو دنیا ملتی نہ آخرت. جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے، اس کو اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتا ہے. کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں حدیث رسول ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، اور اس کو جہنم کے اندر وہی عذاب دیتا ہے جس آلہ قتل سے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہی عذاب مسلط کرتا ہے. ہم مایوسی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ مایوسی، اس کے اسباب اور اس کے نقصانات پر تو ہم نے بات کر لی. میرے بھائیوں، مختصر، سب سے پہلی چیز اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان اور یقین. اگر بندہ رزق کی طرف سے پریشان ہے، اس کو اللہ کے رزاق ہونے پر یقین ہونا چاہیے. اگر اپنے گناہوں پر وہ پریشان ہے، اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے پر، غفار اور غفور ہونے پر اس کو یقین ہونا چاہیے. اگر بیماری سے وہ پریشان ہے، اللہ کے شافی ہونے پر اس کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے. جو اس کو مشکل اور پریشانی ہو، ان سے منسلک اللہ کے اسماء و صفات پر اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اچھا گمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ سے حسن ظن رکھے. حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندے کو اپنے رب سے اچھا گمان کرنا چاہیے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، اذا ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی وان ذکرنی فی ما لا ان ذکرت فی ما لا ان خیر منہ. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں. اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو بندے کو اپنے رب سے اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا. اگر ایک بندہ کہتا ہے لٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا. اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں رب رحمان میرے ساتھ ہے، اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، مجھے اس سے امید ہے، وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے. اس لیے ہمیشہ اپنے رب رحمان کے ساتھ حسن ظن رکھیے. اس رب کے بارے میں حسن ظن رکھیے جس نے بیماری میں ایوب کو شفا یاب فرمایا. اس رب پر اعتماد کیجئے جس نے بڑھاپے میں زکریا کو بیٹے کی نعمت سے نوازا. اور اس رب پر بھروسہ کیجئے جس نے موسیٰ کو فرعون سے اس وقت نجات دی جب سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. اور اس رب پر بھروسہ کیجئے جس نے ابراہیم کو آگ میں جانے کے بعد بھی سلامت رکھا. اور اس رب پر بھروسہ کیجئے جس نے ہمارے نبی کی غار ثور میں حفاظت فرمائی جب کافر اس غار کے کنارے اور دہانے پر پہنچ چکے تھے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، اسی طریقے سے قضاء اور قدر پر بندے کو ایمان ہونا چاہیے. بھائی جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے. اس تقدیر پر ایمان جب بندے کا مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر بندے کو صبر آ جاتا ہے. کافر اس کا کوئی مر جائے یا اس کا کوئی نقصان آ جائے وہ تو اس کی تو زندگی برباد ہو جاتی، لیکن مومن صبر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو حوصلہ آ جاتا ہے.
کافر کا کوئی عزیز مر جائے اس کے غم میں اپنی زندگی برباد کر لیتا. مومن اس کا کوئی عزیز چلا جائے وہ کہتا اللہ کی تقدیر تھی, اس کی زندگی اتنی لکھی تھی, اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں اچھا ٹھکانہ کرے گا. کافر تو انہی غموں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر لیتا. مومن یہ رحمت, یہ امید, یہ قضاء و قدر تقدیر پر ایمان, یہ بندہ مومن کو. اور واللہ یہ ایک مومن کے لیے زندگی کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر اس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو کہ وہ کچھ بھی اس کی زندگی میں مصیبت آ جائے وہ کہہ دے کہ مکتوب, یہ تو لکھا ہوا تھا, یہ تو میری تقدیر میں, میرے دنیا میں آنے سے پہلے, دنیا کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح قلم پہ لکھ دیا تھا. اس لیے کہا جاتا نا کہ قلم اٹھا لے گئے, رفعت الاقلام وجفت الصحف, وہ صفحے خشک ہو گئے, قلم اٹھا لیے گئے. یعنی جو کچھ لکھا گیا وہ ہو کے رہے گا قیامت تک آنے والے واقعات. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی اللہ یسیر. نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی. اور یہ کام اللہ پر آسان ہے. اسی لیے فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اسی لیے تم اپنے سے کسی فوت شدہ چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترایا کرو, اور اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا, قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا, اور پھر مصیبت اور پریشانی میں جائز اسباب اختیار کرنا. بیماری ہو گئی, طبیب کے پاس جائے, ہاسپٹل میں جائے, بے روزگار ہے, حلال پاکیزہ رزق طیب کے لیے کوشش کرے, بھاگ دوڑ کرے, جائز اسباب اختیار کرنا اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا. اسی طریقے سے میرے بھائیو دنیا سے بے رغبتی, یہ دنیا سے بے رغبتی, کیونکہ نا امیدی کے بنیادی اسباب میں سے دنیا کے مال و منال اور اسباب حیات سے بہت زیادہ وابستگی. اس بات کو اچھی طریقے سے دل و دماغ میں اتار کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اپنے پسندیدہ ناپسندیدہ ہر بندے کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا عبد الرحمن کو بھی دیتا ہے اور بش کو بھی دے دیتا ہے, لیکن آخرت صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو, محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھروں, دوسرے دن میں بھوکا رہوں. جب میں پیٹ بھر کر کھاؤں میں اللہ کا شکر ادا کروں, جب مجھے فاقہ آئے تو میں اللہ کے سامنے سوال کروں. اللہ اکبر. تو اس رشی میں حضرت عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. 3 مہینے. آپ میں سے کون ہے جس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلتا ہے؟ کوئی؟ ہمارے گھروں میں تو مہینوں کا راشن ہوتا ہے. ذرا اس وقت پر بھی تو غور کریں. وہ لوگ پیارے پیغمبر صحابہ کرام دنیا کی بہترین جماعت پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے, آزمائشیں, تکلیفیں. میرے بھائیوں یہ آخرت اور جنت یہ اتنی آسان ہم نے سمجھ لی, یہ ایویں ہی ہمیں مل جائے گی, کوئی آزمائش نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے ام حسب الذین یترکوا, لوگوں نے سمجھ لیا ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے, لوگوں نے سمجھ لیا ایسے ہی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تو ان پر وہ آزمائشیں نہیں آئی جو ان سے پچھلے لوگوں کے اوپر آئیں. تو میرے بھائیوں وقت ہو چلا ہے, میں انہی گزارشات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.